جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ لاہور شہر کی اپنی ایک اہمیت ہے اور کافی عرصے سے تاریخی طور پر لاہور کا شہر ترقی کے حساب سے بھی، چاہے وہ پاکستان کی آزادی سے پہلے یا پاکستان کی آزادی کے بعد، اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا رہا۔ میں لاہور کے ایسے پرانے شہر کے حصے میں رہتا تھا یا وابستگی رکھتا ہوں جدھر میرے بہت سارے رشتہ دار، جاننے والے، عزیز آپس میں بیٹھ کر مزے مزے کی باتیں کیا کرتے تھے، مجھے بھی بہت ساری چیزیں بتایا کرتے تھے، پر کیونکہ میرے والد صاحب کی مصروفیت ایسی تھی کہ ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی تو ہم کبھی وہاں سے جڑ نہ سکے۔ اب لاہور کی صورتحال کچھ ایسی ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ لاہور کے شہر کی صفائی ستھرائی مثالی تھی، تاہم بارشوں کے دوران اور دیگر جو آپ کو پتہ ہے مسئلے مسائل ہمارے ہاں ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ہر شہر کے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لاہور فی کس کچرا پیداوار کرنے والے شہروں میں سر فہرست تصور کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر سیاستدان جو کہ پنجاب سے اور لاہور سے وابستہ ہیں، بالخصوص شہباز شریف خود بھی، وہ ڈیفنس کے رہائشی بن چکے ہیں، اور میرے خیال سے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ڈیفنس میں ہی رہتے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو باقی شہر لاہور جو ہے یہ کافی ڈسکریج ہوتا رہا۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اوورآل جو شہر لاہور ہے وہاں سب سے بڑا جو ترقیاتی ادارہ ہے LDA، اس کی کارکردگی کیا تسلی بخش رہی ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ جناب SM عمران صاحب وائس چیئرمین ہیں LDA کے، ویلکم کرتا ہوں ان کو شو میں۔ جی SM عمران صاحب، امید ہے، توقع ہے کہ آپ نئے پاکستان میں نئے لاہور کی تعریفیں ہی کریں گے، کیونکہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بزدار صاحب کے آنے کے بعد میرے خیال LDA کی کارکردگی بھی بہتر ہو گئی ہوگی، اور لاہور کی جو اپنی شہری انتظامیہ ہے وہ بھی بہت اچھے کام کر رہی ہوگی۔ ہمیں اس کے متعلق کچھ بتائیے اور ہمیں سمجھائیے بھی کہ اس میں بہتری لانے کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ پرائیورٹی کا فرق جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں پرائیورٹی کی ڈسکشن کیے بغیر اس بات کو آگے لے کے چلنا بھی غلطی ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ پچھلی گورنمنٹ نے اچھے کام نہیں کیا، بڑی اچھی روڈیں بنی ہیں اور بڑے کام کیے گئے ہیں، بٹ روڈ کے ساتھ جب ابھی آپ نے بات کی تھی ترقیاتی ادارے کی LDA کی، تو LDA کی یہ ذمہ داری ہے کہ انفراسٹرکچر پورا کا پورا ٹھیک کریں۔ آپ کسی بھی روڈ بنانے والے ترقیاتی ادارے کی بات کو اگر دنیا سے بھی اسٹڈی کریں گے تو روڈ کبھی بھی اکیلی نہیں بنائی جاتی، روڈ کے ساتھ اس کی سیوریج، اس کی سینیٹیشن، اس کا اسٹارم واٹر ڈرینیج، ان سب کو بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ نہیں، SM عمران صاحب، اصل میں شہباز شریف صاحب کی عادت یہ تھی کہ کوئی بھی چیز اگر ان کے ٹیبل پہ پڑی ہوتی تھی وہ اس کی شکل کا پل بنا دیتے تھے۔ جیسے کینچی پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے کہہ دیا جی کینچی پل بنا دیں، مگا پڑا ہوا ہے تو جی مگا پل بنا دیں، فون پڑا ہوا ہے تو جی فون پل بنا دیں۔ تو مطلب اس کے لیے وہ زیادہ مشہور تھے۔ مطلب باقی یہ کہ رحمان ملک صاحب کی جتنی ٹائیوں کے رنگ ہیں ان ٹائیوں کے رنگوں کے اوپر جو ہے بسیں لگا دیں، پیلی بس، نیلی بس، ہری بس، اورنج ٹرین، اس طرح کی چیزیں۔ جی SM عمران صاحب۔ جناب دیکھیں، آپ کی جو بات ہے ایک طریقے سے ٹھیک ہے، بہت زیادہ پل بنے اور یہ ساتھ ہی وہی اورنج نیلی پیلی بس بن گئی۔ سوال اصل میں یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کہیں پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں جس سے کروڑوں لوگوں کی روز کی کام اور زندگی جڑی ہوئی ہے، اس فیصلے میں ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو ان کے لیے اصل میں آسانی پیدا کرے۔ میں اورنج ٹرین کے بالکل خلاف نہیں ہوں، اورنج بس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، میں میٹرو بس کے بھی خلاف نہیں ہوں، میں اورنج ٹرین کے بھی خلاف نہیں ہوں، بٹ سوال یہ اٹھتا ہے کیا ان کی اس وقت ضرورت تھی؟ ہر چیز کی ضرورت سے پہلے آپ کو اس کی اکنامکس دیکھنی ہوتی ہیں، اس کو کیا ہم پیسے اتار سکتے تھے؟ اس وقت اورنج ٹرین کو بنانے کے لیے ہم نے $2.5 بلین کا قرضہ لیا ہوا، جو اتارنا ہے آپ مجھے بتائیں آپ اتاریں گے کیسے؟ ساری دنیا میں جن ملکوں میں آپ کے یہ ٹرانسپورٹیشن کے روٹس چلتے ہیں ان جگہوں پہ وہ ملک اس کو سبسیڈائز کرتے ہیں۔ آپ کا ملک اس وقت ایک غریب ملک ہے، آپ ان کو پیسے اتار نہیں سکتے، گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں، ہم نے $2.5 بلین کا پروجیکٹ کر دیا، ہم نے ان کے پیسے اتارنے کیسے؟ ہم صرف قرضے میں ڈوبے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایکچولی کیا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس آگے کی بات کرتے ہیں، معذرت، ڈیموکریٹک پروسیس میں اصل میں یہ ہے کہ ان کو اصل میں انہوں نے پبلک ایپیٹائٹ کو پورا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا میں جزوی لاہوری ہوں، اس لیے ہم جب ہمارا ایم یہی ہوتا ہے یار ساڑی ٹوراں ویکھو، یار وہ ویکھو ساڑی شوشا ویکھو، تو انہوں نے یہی دکھانا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے، وہ چمک دکھائی دیتی ہے، دیکھیں جی بسیں چل پڑیں، ٹرینیں چل پڑیں،
تو یہ چیزیں پبلک کو اٹریکٹ کر رہی تھی، شاید اس لیے انہوں نے اس پر محنت کی، میرا ایسا خیال ہے. سر شاید اسی وجہ سے کی ہو، میں اب وہ دل کے حال اللہ جانے، میں تو اس پہ بات نہیں کر سکتا. بٹ اس پہ یہ ضرور بولنا چاہوں گا کہ اس وقت کی جو بات ہم جو آگے لے کے اب چلنا چاہ رہے ہیں، اس میں ابھی جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں سردار عثمان بزدار صاحب، وہ اس بات پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ دکھاوے کا کام کرو، وہ کہہ رہے ہیں وہ کام کرو جس سے جینیونلی لوگوں کو فرق پڑ سکتا ہے اور مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. یہ ڈائریکشن صرف ان کی نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہ ڈائریکشن ہے. وہ جب بھی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، دکھاوے کے فوکس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے. اب جب ہم عام آدمی کے مسئلے کے حل کے لیے جاتے ہیں، جو آپ کا ایک سوال تھا کہ ریفارمز میں کیا کر رہے ہیں، تو ہم جا کے ایل ڈی اے کے اندر بیٹھے اور ہم نے کہا پتا تو لگائے آخر یہ ادارہ یا یہ ایل ڈی اے جس کے بارے میں اتنی بات تھی، آخر یہ کس بلا کا نام ہے. تو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ایل ڈی اے کے اندر ہو کیا رہا ہے. ایل ڈی اے کے اندر جو مسائل ہم نے دیکھے بیٹھ کے وہاں پہ اور جو چیزیں ہمیں سمجھ آئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایل ڈی اے میں اگر ایک انسان آتا ہے فار ایگزامپل اپنا کام کروانے کے لیے، تو اس کا کام کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے. ڈھونڈنا شروع کیا کہ کام پھنستا کیوں، تو پتہ لگا ایل ڈی اے کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ایل ڈی اے کے جو لوگ ہیں، ان کی کبھی ٹریننگ نہیں کی گئی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید 35 سال سے بائی ڈیزائن ان کو ایسے بنا دیا گیا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر ہی نہ سکیں. ان پہ کوئی اتھارٹی نے کوئی بھی ان پہ ایس او پی اچھے بلڈ نہیں کیے، کوئی سسٹم نہیں بنایا، سزا جزا کا کوئی کلچر نہیں ہے. اگر ایک بندہ ایک چیز کو لیٹ سے آپ کا نقشہ اپروو ہونا ہے، مہینے میں ہونا چاہیے، تو 3 مہینے ہو گئے ہیں، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کے اوپر. بھائی آپ لیٹ ہوئے ہیں، کیوں لیٹ ہوئے ہیں آپ، اس کی کوئی وجوہات پتہ چلے، کوئی بندہ پوچھنے والا ہو. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اصل میں اس ٹیم کو اتنا دبا دیا گیا کہ ایل ڈی اے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے کرپٹ اور غلط لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کالی بھیڑیں نہیں ہے، بہت کالی بھیڑیں ایل ڈی اے کے اندر اور بڑی نظر بھی آتی ہیں. بٹ ہر کالی بھیڑ کے ساتھ لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کو کالی بھیڑ بول کے پورے ایل ڈی اے کا ادارہ میں بولوں کہ بند کر دیا جائے. ادارے میں اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ادارے کے لوگوں کو کبھی گرو بھی نہیں کیا گیا، ان کی کبھی ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی، کبھی ان کو سمجھایا نہیں گیا کہ پبلک سروس ڈلیوری بولتے کس کو ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. جب تک ان ٹریننگ کی چیزوں پہ ہم فوکس نہیں کریں گے، ادارہ سیدھا نہیں ہو سکتا. دوسری بات، ایل ڈی اے ایک ایسا ادارہ ہے جس قانون کے تحت بنا ہوا ہے، اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایل ڈی اے ایک کارپوریٹ ادارہ ہے. تو اگر آپ ایک کارپوریٹ ادارہ ہے تو کارپوریٹ سٹائل سے چلنا چاہیے. ہم نے ایل ڈی اے کو 35 سال میں ایک سٹینڈرڈ گورنمنٹ کا بیوروکریٹک ادارہ بنا دیا. ان اداروں میں ریگولیشنز اچھی بن سکتی ہیں، پالیسیوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، بٹ آپ ریونیو جنریشن کے ماڈل نہیں بنا سکتے. اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، ایل ڈی اے کے قانون کے تحت ایل ڈی اے اپنے پیسے خود جمع کرتا ہے، خود ہی پیدا کرتا ہے، خود مختار طریقے سے. اب مسئلہ یہ آتا ہے جب خود مختار طریقے سے آپ نے پیدا کرنے ہیں تو آپ نے اس کو کوئی سسٹم میکینزم بھی دینا ہے. لاہور شہر میں ان دا پاسٹ ان لوگوں نے کبھی اس میکینزم پہ محنت نہیں کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ لوگوں نے آدھے سے زیادہ شہر کو کچھ غلط یا بیوقوفانہ پالیسیاں میں تو بولوں گا کے تحت کمرشلائز کرنا شروع کر دیا. ہمارے لاہور شہر میں ایک پالیسی کی گئی 2014 میں، جو پالیسی یہ کہتی ہے کہ آپ اینیول کمرشلائز کر دیں اور 10 سال تک کے لیے اوکے. مطلب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جس نے ہسپتال بنانا تھا وہ ہر سال آپ کے پاس آئے گا، آپ سے اپنے آپ کو کمرشلائزیشن کے پیسے دے کے رینیو کروائے گا، 10 سال کے بعد ہسپتال گرا دے گا. اب دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جو 10 سال کے لیے پلان کر کے چلتا ہے؟ زوننگ نہیں کی ہوئی، صحیح سے زوننگ نہیں کی ہوئی. جہاں تک اب جیسے میں یہ دیکھ کوئی زوننگ، ویری انفارچونیٹ، اس پہ کوئی زوننگ نہیں کی گئی علی صاحب. اچھا میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی، کہتے ہیں کہ جی لاہور اولڈ سٹی کی بڑی زبردست جناب آئیڈیل پروجیکٹ بنایا ہے، اور میرے خیال سے سابق شاید سی ڈی اے کے جو چیئرمین تھے ان کو وہاں پر لگایا گیا تھا. آئی ڈونٹ نو، مجھے کامران لشاری صاحب کو لگایا. صحیح کہہ رہا ہوں میں، اس کی کیا اسٹیٹس ہے؟ ڈز اٹ کم انڈر ایل ڈی اے؟ کامران لشاری صاحب جی، ڈز اٹ کم انڈر ایل ڈی اے؟ اور جو والڈ سٹی ہے، والڈ سٹی نہیں آتا، والڈ سٹی اس طرح سے نہیں آتا. والڈ سٹی کو ایک الگ ہیریٹیج زون کر کے ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، جس کے اوپر ڈی جی ان کے الگ بیٹھتے ہیں، جن کا نام ہے کامران لشاری صاحب، جو پہلے سی ڈی اے کے بھی تھے، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا. اور ان نے ماشاءاللہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، بہت محنت کی ہے. آج آپ اگر پرانے شہر میں والڈ سٹی میں آپ جاتے ہیں فوڈ اسٹریٹ کی طرف، یا آپ وہاں پہ دیکھیں جو انہوں نے ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے چیزیں کی ہیں، تو واقعی وہ بہت اچھا بن گیا ہے. اور ہمارے باہر کے بھی اگر مہمان آتے ہیں تو ان کو وہاں جا کے مزہ آتا ہے دیکھنے کا کہ ہماری ہسٹری اور ہمارا ہیریٹیج کیا تھا لاہور کا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہوئی. آپ سے ایک بریک لیتے ہیں، پھر دوبارہ آ کر بات کرتے ہیں اور تھوڑی گپ شپ کریں گے کہ یہ ٹھوکر نیاز بیگ تک جو لاہور چلا گیا ہے اور لوگ اسے سٹائل میں ٹھوکر ٹھوکر کہتے ہیں، وہاں تک کیا ترقی کا عالم ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. Tug Transmissions is brought to you by ناظرین، ویلکم بیک آف دا بریک. سب سے پہلے اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات کر لوں کہ میں آج بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہوں. کل کا زلزلہ جو ہے وہ
میرے خیال سے ایک اشارہ بھی ہے اور میرا ایسا خیال ہے کہ یہ وقت ایسا ہے توبہ کا، تو میں بھی توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں. آپ بھی اللہ سے ہدایت کی دعا کریں اور پروگرام کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی چار کل بھی پڑھیں. اس کے علاوہ میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے اعمال ہیں بے شک وہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور عذاب ان قریب ہے اگر ہم نے توبہ نہ کی. باقی آپ سب سے پہلے میں اپنی ہدایت کی دعا کرتا ہوں. میڈیا کے گھمسان کی جنگ جاری ہے، لیکن یہاں پر ایک بات مہمان پہ جانے سے پہلے میں ایک اور کر دوں کہ کل صدر ٹرمپ تک نے کہا کہ پاکستان کی میڈیا محب وطن ہے، اپنے وطن کے مفادات کے حق میں بات کرتی ہے اور ہمیشہ اپنے علم کو، اپنے وطن کے جھنڈے کو بلند کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ان سب لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے جو میڈیا کے خلاف نان سینس باتیں کرتے ہیں اور پاکستانی میڈیا کو برا کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر ہمارے محب وطن اور حب الوطنی کے دعوے کیے جاتے ہیں. شیم آن یو وہ تمام لوگ جو پاکستان کی میڈیا کو برا کہتے ہیں. بے شرم ہے وہ لوگ، اس ملک کے مفادات کے خلاف ہیں جو پاکستان کی میڈیا کی آزادی کے خلاف بات کرتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ ایسے میں عمران صاحب ہیں، وہ بھی گھبرا گئے ہوں گے یہ اچانک کیا ہو گیا، لیکن سر کبھی کبھار کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی جہاں پاکستان اور انڈیا کے گھمسان کی جنگ کا خطرہ ہے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہو، لیکن اسی طرح پاکستان کے میڈیا اور حکومت کے درمیان بھی کچھ اس طرح کا ماز کھڑا ہو رہا ہے اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. نہ عمران خان ایسا ہونے دیں گے. ایسے میں عمران صاحب میں چاہوں گا، تھوڑی بات ہو رہی تھی ٹھوکر نیاز بیگ کی. آن اے لائٹر نوٹ، میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو اپنی آنٹیز سے ملتا ہوں تو ہمیشہ ٹھوکر نیاز بیگ کو آپ کلاسی کرنے کے لیے ٹھوکر کہتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کام کیا بھائی؟ مضافاتی علاقے تک ترقی کیا ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اور اتنی زیادہ جو آبادی بڑھا دیں گے اور اتنی زیادہ پلاٹنگ کر دیں گے، مجھے تو ڈر یہ کہیں آپ لوگ سڑک کو آگے انڈیا تک نہ لے جائیں، وہاں بارڈر کے اوپر بھی مکان بنانا شروع کر دیں. جی میرے خیال میں آپ نے علی صاحب امپورٹنٹ پوائنٹ ٹچ کیا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ابھی کشمیر کی بات کی اور آپ نے میڈیا کی بات کی، اس پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم سب کی کاز ہے اور میڈیا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ صحیح آواز آگے اٹھائی ہے. تو ٹرمپ بولے کہ نہ بولے اس کی اہمیت نہیں ہے، پاکستانی عوام یہ ضرور کہتی ہے کہ میڈیا نے ایک بہت اچھا رول ادا کیا ہے. تھینک یو ایس ایم عمران صاحب، آئی سیلوٹ یو. آپ نے میرا میڈیا کو جھکنا نہیں چاہیے. جی تھینک یو سر، تھینک یو. جی سر اب آ جاتے ہیں سر آپ کی بات پہ، جو آپ نے کہا کہ شہر پھیل گیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جس طرح ہم جا رہے ہیں. میرے خیال میں انڈیا میں ہم فتح کرنے بعد میں جائیں گے، ہم LDA سے فتح اس کو پہلے کر لیں گے. تو تھوڑی سی بریک لگانی ضروری ہے ہمیں، اور اسی کو لگانے کے لیے بریک خان صاحب پرعزم ہے. خان صاحب ایک بات کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں کہ پودے لگاؤ، درخت لگاؤ، اپنا ادارہ بچاؤ، ملک بچاؤ. اس بات کو نا بہت لوگوں نے بہت لائٹ لیا ہے. میں ایک دو فگرز آپ کو بتاؤں. 1990 میں لاہور شہر کا جو ٹری کور تھا، جو ایک پرسنٹیج میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے پلاننگ میں، وہ 4.5% تھا، 4.5%. آج وہ ٹری کور ہماری رپورٹ کے حساب سے سامنے آیا ہے وہ 0.6% ہے. مطلب آپ کا 1% سے بھی کم ہو چکا ہے. دنیا کے کسی بھی معزز ملک کا یہ ٹری کور 15 اور 25% کے بیچ میں ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے شہر کی آب و ہوا تباہ کرتی ہے. کیا کرنے کے لیے؟ روڈ بنانے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ سوسائٹی کاٹنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ کوئی فیکٹری لگانے کے لیے. فیکٹری لگائے. مجھ سے زیادہ ترقی کا پرو آدمی آپ کو نہیں ملے گا. آئی ایم آل فار کنسٹرکشن، فیکٹریز. میں ہر حالت میں ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس میں یہ بول دینا کہ ہم نے اپنے درختوں کو کاٹ دیا، کاٹنے پڑتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کاٹ کے لگانے بھی ہوتے ہیں. کسی نے لگائے نہیں. نتیجہ کیا ہے کہ آج ہمارے لاہور شہر کے بچے جو ہیں وہ آپ کی جو اینٹی الرجی کی میڈیسن ہے نا، وہ 4 سال کی عمر سے اس پہ لگے ہوئے. میرے گھر کے بچے اینٹی الرجی میڈیسن پہ کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے فارماسیوٹیکل کا بزنس بڑھا رہے ہیں. ایسے میں عمران صاحب کراچی کا اس سے بھی زیادہ بیڑا غرق ہو چکا ہے. آپ 0.6% کہہ رہے ہیں. کراچی میں تو ان کا بس نہیں چل رہا. قبرستان بھی بیچ دیں. یہ مجھے لاہور کا نہیں پتا، یہاں تو قبرستان کی بھی پلاٹنگ کر دیں گے، بعد میں اس کی بھی چائنا کٹنگ کر دیں گے. اتنا بیڑا غرق کیا ہوا. جی جیسے علی صاحب آپ کا بچپن لاہور میں گزرا تھا، میرا بچپن کراچی میں گزرا ہوگا. اچھا، کراچی سے بھی میں بہت بخوبی واقف ہوں اچھی طرح سے. Karachi has become a terrible city. You know, when we go to Lahore, it seems like heaven. I tell you, Karachi has become a terrible city. کچھ ایسا ہی ہے. جی بات یہ ہے کہ لاہور کو ہم نے ہیون کی ڈیفینیشن کو لاہور کی ٹھیک کرنا. وی ریئلی وانٹ ٹو میک اٹ اے ہیون. ہم نے اس کو صحیح معنوں میں ہیون بنانا. میں تو ایسا سوچ رہا تھا ویسے کافی. صاحب جو بات بول رہے ہیں نہیں تو شہباز شریف صاحب تو کہتے تھے میں نے پیرس بنا دیا اس کو، یہ وہ. میں جاتا تھا مجھے پیرس تو نہیں دکھتا تھا، لیکن نیچرلی شہر گرین ہے، اس وجہ سے آپ کا ایڈوانٹیج تھا. پیرس کہاں ہے یہ مجھے بتائیں. جناب
پہلی بات ہے نہ پیرس بنائے خدا کا واسطہ ہے، نہ لنڈن بنائے، لاہور ہے، اس کو لاہور ہی رکھے، مہربانی ہوگی. ہم صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ لاہور کو لاہور رہنے دیں. آپ کے پاس کوئی بندہ امریکہ یا پیرس چھوڑ کے پیرس دیکھنے واپس نہیں آتا، لاہور دیکھنے آتا ہے. اس کو لاہور کی طرح بنائے. لاہور کی ایک آب و ہوا تھی، لاہور کی ایک ہریالی تھی، لاہور کی ایک ہیریٹیج تھی، لاہور کی ایک پرانی چیزیں تھی. ہم لاہور میں کہاں چلے گئے؟ ہم کیوں الجھ گئے اتنا؟ شہر کو اچھا بنانے میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں، آپ اپنے کلچر کو چھوڑ دیں؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. دنیا کا کوئی پلانر آپ کو آ کے یہ بات نہیں بولے گا کہ اپنی ہیریٹیج کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ یہ بولے گا اپنی ہیریٹیج کے رہتے ہوئے اس کو بہتر کریں. ماڈرنائزیشن کے پرنسپلز آپ ایڈ کریں پلاننگ کے اندر، شہر کا انفراسٹرکچر اپ گریڈ آپ کریں، لیکن اس پہ قطعی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو لنڈن سے کاپی کر لیں. ان نے لنڈن بنایا کیونکہ وہ ان کے لیے ضرورت تھی، ان کے حساب کا شہر تھا، ان کے کلچر کے حساب سے. ہم لاہور بنائیں گے جو لاہور کے لیے ضرورت ہے، لاہور کے کلچر کے حساب سے. ہم لاہور شہر میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، کہیں پہ بھی میں نکل کے روڈ پہ واک نہیں کر سکتا. ہم نے کوئی فٹ پاتھ ہی نہیں بنایا آج تک. لوگ چل ہی نہیں سکتے. ہم لنڈن کی مثال دیتے رہے ہیں. لنڈن کے اندر آج آپ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ چلے جائیں، آکسفورڈ اسٹریٹ میں بچپن سے جا رہا ہوں، اس روڈ میں آج تک روڈ کو بڑا نہیں کیا گیا. 20-20 فٹ کے دونوں سائڈ پہ فٹ پاتھ ہے. آپ کے کاروبار کو فروغ ملتی ہے، لوگ واک کر سکتے ہیں، واک کر کے دکان میں جا سکتے ہیں، بلڈنگ لائن سیدھی ہے. آپ کے ہم نے کیا کیا؟ مین بولیوارڈ پہ آپ آ جائیں، گلبرگ کے ہمارا سب سے پرائم علاقہ ہے، مین کمرشل ایریا، ہم نے اس کو سگنل فری کوریڈور بنا دیا. کمرشل ایریا کے بیچ میں دنیا میں کہاں سگنل فری کوریڈور ہوتا ہے جناب؟ تو گاڑی نہیں لگا سکتا. کمرشل ایریا کا کام ہوتا ہے کاروبار بڑھانا. جی آپ گاڑی تک نہیں لگا سکتے، اور گاڑی کے بغیر آپ روڈ کی دوسری طرف نہیں جا سکتے. کتنی مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ پولیس والا شریف آدمی پکڑ کے کسی کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرا رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی اور بچہ آ جاتا ہے، کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرتا ہے. آپ نے سگنل ختم کر دی ہے. تو عام بندہ جو روڈ پہ چلنے والا ہے، آپ نے تو اس کو سوچا ہی نہیں ہے. سوچ اٹک گئی ہے صاحب اقتدار پہ. صاحب اقتدار کون لوگ ہیں؟ میری نظر میں آپ اور میں بھی صاحب اقتدار ہیں. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں جن کی آواز اوپر تک پہنچ سکتی ہے. ہم اپنی آواز پہنچاتے ہیں، اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے. پاکستان کی جو آپ کی 80% عوام ہے، جو عام لوگ نیچے بیٹھے ہوئے، ان سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا میں بتاؤں، اس وجہ سے شتر بے مہار ہو گیا اور کسی نے ایویلیویٹ نہیں کیا لاہور کی اور بالخصوص ایل ڈی اے کی پرفارمنس کو، کیونکہ نا ایسے میں عمران صاحب باقی شہروں کا اتنا برا حال تھا اور ان کی سٹی مینجمنٹ اتنی پور تھی کہ نو بڈی کوڈ ایکچولی کوشچن بیکاز ہی واز ڈوئنگ مارجنلی اور کمپیریٹیولی بیٹر دین دیم. یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. we'll try to explore how to improve this situation ایسے میں عمران صاحب جو بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہو رہی تھی ہماری لاہور کے ترقیاتی کاموں کے متعلق. میرے خیال کافی مفصل گفتگو ہوئی. ایل ڈی اے کے متعلق بھی بات ہوئی کہ ایل ڈی اے میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. بات یہ کہ کیونکہ لاہور شہر سے بھی ایک وابستگی ہے، تو تاثر میں سچ آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو جیسے ایسے میں عمران صاحب نے ذکر کیا کہ بہت جگہ بہت سی فیلنگز ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی شہر کی نسبت اگر دیکھا جائے تو لاہور شہر جو بھی جاتا ہے، نہ کہ لاہور کے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اندرون لاہور جسے کہتے ہیں، یعنی پرانے علاقے جو ہیں نسبتاً، وہاں پہ آپ چلے جائیں، وہاں جہاں میں جیسے گارڈن ٹاؤن کا ذکر کر رہا تھا، وہاں پہ بچپن میں جایا کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ پرانے علاقے جو شہر میں موجود ہیں، وہاں پر اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ شاید کچھ مسائل ہوں، کنجیشن وغیرہ، ٹریفک، لیکن جنرلی جو ہے لوگوں کا تاثر یہ آتا ہے کہ لاہور نسبتاً کراچی شہر سے تو بہتر ہی ہے. اور اگر اسلام آباد کو بھی دیکھا جائے تو اسلام آباد بہت اچھا شہر. صرف ایک پرابلم، جیسے ابھی الرجی کی بات کر رہے تھے، یہ پاکستان کا بہت میجر ایشو بن جائے گا. قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ ایکسٹرنل سٹیمولس سے ریئیکٹ کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کھانسنا کھنکارنا جیسے ہمیں کراچی شہر میں بھی بہت ہوتا ہے، لاہور میں بھی اب بہت زیادہ شروع ہو رہا ہے. پولوشن قدرتی نہیں ہے، اٹس ناٹ آرگینک ان نیچر. اس میں بہت سارے سنتھیٹک پولوٹنٹس ہیں جن سے انسان کی ہیومن باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری وقت کھنکھارتی اور تھوکتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اتنی زیادہ جو الرجیز بڑھ رہی ہیں، اٹس بیکاز آف اور ویسٹ مینجمنٹ، ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، اینڈ سم ٹائمز دا رانگ چوائس آف ٹریز لائک ان اسلام آباد، جہاں پہ پتہ نہیں آڑے ٹیڑے الٹے سیدھے درخت لگا دیے گئے. وہ مقصد یہی تھا کہ کسی ایک جابر کے ذہن میں یہ آیا کہ میرے گاؤں کے پاس ملک کا کیپٹل ہونا چاہیے، اس نے بنا دیا. خیر اینی وے، بٹ آئی پرسنلی لائک ایوب خان. اینی وے، میرے پاس جو ہے اب دوبارہ سے رابطہ برقرار ہو گیا ہے ایس ایم عمران صاحب کے ساتھ. ایس ایم عمران صاحب
بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی لاہور کے ترقیاتی کاموں کے متعلق. میں نے آپ سے یہی بتایا اصل میں کیونکہ جب کمپیٹیٹو سکیل کے اوپر رکھا جاتا ہے لاہور کا موازنہ کیا جاتا ہے تو باقی شہروں سے نسبتاً بہتر تصور کیا جاتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ ترقی کے اوپر بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں. ہم نے تو سنا تھا پنجاب کا سارا بجٹ لاہور میں ہی لگ جاتا ہے تو پھر وہ کہاں لگتا رہا ہے پیسہ؟ پھر تو عمران خان صحیح کہتا ہے کہ اس پیسے کو ڈھونڈو یہ کہاں گیا ہے. جی ایسے میں عمران صاحب تو پیسے کے ساتھ تو منع نہیں کرے پیسہ لگ. میرے خیال پھر رابطہ جو ہے وہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے وقتی طور پر. خیر دوبارہ سے جوڑ لیں گے لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگلے دن بھی میں بتاتا چلوں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ عمران خان صاحب آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہوں گے جتنی میں ان سے محبت کرتا ہوں. وہ ملک پرائم منسٹر ہمارے ملک کی شان ہے. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں گئے وہاں پر بھی تقریر کی, صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات کی. جو کلپ گھما کے خوش ہو رہے ہیں بھائی میں ان کو بتاتا چلوں میں کل بھی ہمدردی رکھتا تھا تبدیلی کے ساتھ, آج بھی ہمدردی رکھتا ہوں اور اگر کل بھی انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے ساتھ رہوں گا. اٹ از شیئر فرسٹریشن کہ یار اتنی کوشش کے باوجود نہ تو لوٹی ہوئی دولت واپس آئی ہے نہ ہی ہمارے ملک کی ترقیاتی کاموں کے اندر کوئی تیزی آئی ہے. ٹیکس اکٹھا کرنے کے باوجود کوئی بہتری ہم نہیں دیکھ رہے. نظام کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ماضی میں استعمال کیے جاتے رہے اور اگر اوور آل دیکھا جائے تو میرے نزدیک معیشت کا تو بالکل ہی برا حال ہے. خیر اب دوبارہ سے ایسے میں عمران صاحب کے ساتھ رابطہ میرے خیال بحال ہوا ہے. ایسے میں عمران صاحب اب امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. میں جو بات کر رہا تھا وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جب مسابقتی یعنی کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو شاید لاہور کی کارکردگی بہتر تھی, اس لیے لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو تھوڑی سی ڈھیل بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو ممکنہ طور پر آگے جا کے ان کے ساتھ کوئی ڈیل بھی ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ وہ سارا پیسہ جو لاہور میں لگتا گیا وہ گیا کہاں ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ تو رہی ہے لیکن بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ لاہور سے ہی بات ہو رہی ہے, فاصلے کا اندازہ ہو رہا ہے. جی میرے خیال آواز آپ کی مجھ تک نہیں پہنچ رہی, معذرت. ہماری کوشش کاوش یہ تھی کہ ایسے میں عمران صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ بات کریں لیکن کچھ میرے خیال معمولی سے ٹیکنیکلی معاملات ہیں. میرے خیال ابھی دوبارہ سے تعلق جڑ جائے گا. لیکن بات ہم یہی کر رہے تھے ساتھ ساتھ یہ کہ میں اپنے پیارے ہم وطنوں اور پیارے پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں ہمارے ملک میں زلزلہ آیا ہوا ہے. آپ کا جوش جذبہ کہاں ہے؟ آپ دوسری چیزوں میں مصروف ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. یقین کریں اگر ایسا زلزلہ کسی اور ملک میں آیا ہوتا تو میرے خیال 10 روز تک نیشنل ایمرجنسی لاگو ہو جاتی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ایک جوش و جذبہ ہوتا. کہاں گیا وہ جوش و جذبہ 2005 والا؟ مجھے آج بھی یاد ہے 8 اکتوبر 2005 کو جب میں نے ٹیلی ویژن دیکھا, مرغلہ ٹاور تب گرا تھا. جناب پرویز مشرف صاحب جو ابھی دبئی میں پروگرام, جی آپ دیکھ رہے ہیں, چھپے نہیں بالکل آپ دیکھ رہے ہیں. مشرف صاحب گئے اور ملبے پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایسے دیکھا کیا ہو رہا ہے, اور یہ بڑی عجیب سی میرے لیے چیز تھی. پھر اس کے بعد پتہ لگا کہ معاملات بڑے بگڑ گئے. ایسے میں عمران صاحب کے ساتھ دوبارہ رابطہ جڑ گیا. معذرت سر یہ رابطہ ٹوٹ رہا ہے, جڑ رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا آپ جو میں نے سوال پوچھا تھا آپ نے سن تو لیا تھا, اس کا جواب دے دیجیے. جناب بات یہ ہے کہ آپ نے لاہور کا سوال پوچھا کہ لاہور شہر کے بارے میں ماضی میں لوگوں نے ہمیشہ یہ ازیوم کیا کہ یہ باقیوں سے بہتر ہے. اور دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ لاہور شہر میں اگر پچھلی بات کی جائے تو پچھلی گورنمنٹ کا پیسہ لگا کہاں پہ, اور سارا کہا جاتا تھا لاہور میں لگا. میں بھی یہی سنتا تھا, یہ دیکھتا آ رہا تھا. پہلے سوال پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ یہ بات چل رہی ہے کہ یہ ہمارا لاہور شہر کا جو گرینری کی بات آپ کر رہے ہیں یا بہتری کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس بات کا بلیور نہیں ہوں کہ کسی اور شہر سے بہتر ہے کہ نہیں. ہمیشہ اور بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اگر میرا پورا ملک ہی ایک بھور میں ڈوب رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھور میں جو سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا وہ ذرا بہتر تھا باقیوں سے. اس کے بھی مسئلے تھے, اس کا کام تھا جو اپنے آپ کو اور بہتر کرے. تو لاہور شہر میں بہتری ہونے کی بہت زیادہ گنجائش ہے. میں نہ کراچی کی بات کروں گا نہ اسلام آباد کی کروں گا. ہماری ذمہ داری صرف لاہور ہے اور اسی طرح میں لاہور کی بات کروں گا. لاہور میں ہم بہتری کرنا چاہ رہے ہیں اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ان 5 سال میں آپ کو لاہور میں وہ بہتری نظر آئے گی جو اصل میں عوام کی ضرورت ہے, وہ نہیں جس سے